السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريرة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، متفق علیہ۔ کتاب کے حساب سے یہ 16ویں حدیث ہے۔ تو آپ یہ سوال کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے تھے، کلاس کے اینڈ میں۔ قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1 حرف کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ قرآن کے حروف کا گن کر قرآن کے حروف گنیں اور ان کو ملٹیپلائی کریں 10 کے ساتھ، پھر مجھے بتائیے گا کتنا بنتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کتاب الوضو کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن، صحابہ میں مفسر قرآن کے طور پر سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہیں۔ نبی الاسلام کے کزن ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی الاسلام کا گزر ہوا، مرہ کا معنی ہوتا ہے گزرنا، تو مر النبی، نبی الاسلام گزرے، بقبرین، 2 قبروں کے پاس۔ قبرین کو واحد کہیں گے، تثنیہ یا جمع؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا اصطلاحات، واحد، تثنیہ، جمع۔ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب 2 یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زائد ہوں اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، زائد کو جمع کہتے ہیں، اور 1 کو واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 قبروں کے پاس سے گزرے آپ، فقال، تو انہوں نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما، بے شک یہ دونوں، لا يعذبان، یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ لام تاکید کا ہے، اس کو لام تاکید کہتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان في كبير، اس کے 2 ترجمے، ایک صحیح اور ایک غلط۔ غلط ترجمہ یہ ہے، ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جن سے یہ پرابلم ہو رہا ہے وہ ذرا اپنا چیک کریں، مائک وغیرہ چیک کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا، جو غلط ترجمہ ہے وہ یہ ہے، وما يعذبان في كبير، ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ یہ ترجمہ غلط۔
ان دونوں کو بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ جن گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہیں. جس گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے وہ دونوں کبیرہ ہیں. صحیح ترجمہ یہ ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے، نہیں انہیں عذاب دیا جا رہا ایسے گناہ کی وجہ سے جس سے بچنا بڑی بات نہیں تھی. یہ صحیح ترجمہ ہے. ان دونوں کو نہیں عذاب دیا جا رہا ایسے جرم کی وجہ سے جس سے بچنا بڑی بات نہیں تھی. گناہ تو بڑا ہے لیکن اس سے بچنا بڑا نہیں تھا، بلکہ آسان تھا، مشکل نہیں تھا. ان گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بڑا آسان تھا. کیا جرم تھا اس کا ذکر ہے. اما احدہما، ان دونوں میں سے جو ایک تھا، فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ان میں سے ایک لا یستتر، نہیں بچتا تھا، من البول، پیشاب سے یا پیشاب کے چھینٹوں سے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کوئی بڑی بات ہے کیا؟ بہت آسان ہے. توجہ ہونی چاہیے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چلتا پھرتا چغل خور تھا، چلتے ہوئے چگلی کیا کرتا تھا. چغل خور. ادھر چلتے ہوئے چگلی کی، آگے اگلا اسٹیشن آیا تو اس پر چگلی، اس کے بعد اگلا اسٹیشن آیا اس پہ چگلی. ہر اسٹیشن پر چگلی کرتا تھا. جہاں رکا جس مجلس میں آیا چگلی. دیکھیں، چگلی سے بچنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. بس تھوڑی گیس کی گولیاں کھانی پڑیں گی. چگلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کر دینا. آپ کے سامنے بیٹھا تو کہا وہ زید ایسا عجیب تھا، وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے. زید کے پاس گیا تو کہا کہ یہ بکر ایسا ہے، فلاں اور فلاں. پیٹ پیچھے دوسروں کے سامنے لڑانے کے لیے باتیں کرنا، اس کو چگلی کہتے ہیں، نمیمہ کہتے ہیں اسے. تو اگر پیٹ میں گیس نہ ہونا، گولیاں بولیاں کھائی بھی ہوں، ہضم کر جائے انسان، پھر بس بات کو ہضم کرنا ہے گیس کی گولی کھا کر. اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، بس جو سنے نکال دے دوسرے کان سے. کسی کی بات سن کر دل میں بٹھا کر پیٹ میں جمع کر کے جب تک اسے بیان نہ کر دیں بے چین رہنا. یہ سب کچھ بتاؤں گا اگر آپ صبر سے میری بات سنیں گے. سب کچھ بتاؤں گا. حوصلہ، صبر. جب نہ بتاؤں اور آپ کے ذہن میں حدیث کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ بالکل کریں، ورنہ انشاءاللہ اس میں آنے والی ہر بات کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ بس آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. آپ کو سننے کا موقع دیا ہے. اس حدیث پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. فَأَخَذَ، میں نے بتا دیا نا، ترجمے میں وہ غلطی ہے تو غلطی کی جگہ صحیح لکھ لیں آپ.
نہیں آپ انشاءاللہ اور عزیز بات بھی کریں، جب حدیث مکمل ہو جائے اس حدیث کے بارے میں ساری باتیں آ جائیں، اس کے بعد بھی اگر اس حدیث کے بارے میں کوئی اشکال آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو آپ وہ سوال کر سکتے، بالکل سوال کر سکتے، لیکن ادھر ادھر کی نہ کرے، سوال حدیث سے ہٹ کر نہ کرے۔ بہن کا حق، حدیث سنیں، فاخذ، آپ نے لیا، جریدتن، ٹہنی کو، رتبتن، رتبتن، تر و تازہ، یہ جریدہ کھجور کی ٹہنی کو کہتے ہیں۔ آپ نے کھجور کی ٹہنی لی، آپ نے کھجور کی ٹہنی لی، رتبتن، تر و تازہ، فشکھا نصفین، آپ نے اسے دو ٹکڑوں میں کر دیا، آپ نے اسے دو ٹکڑوں میں کر دیا، فغارض، آپ نے وہ گاڑ دی آپ نے، فی کل قبرین واحدتن، ہر ایک قبر میں ایک ٹہنی لے کر اس کے دو حصے کیے اور ہر قبر پر ایک ٹہنی کو گاڑ دیا۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، لما فعلت هذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تو کبھی آپ نے نہیں کیا ایسا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لعلہ، شاید کہ یخفف عنہما، ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، معلوم یہی بسا، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی، جب تک تر و تازہ ہے تب تک ممکن ہے میرے اس عمل کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، میرے اس عمل کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، انہیں عذاب کو ہلکا کر دیا جائے۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اب ہم پہلے مفہوم کو واضح کرتے ہیں، پھر مسائل لکھوائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزرے، فاخذ جریدتن، آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی لی، رتبتن، تر و تازہ، فشکھا نصفین، آپ نے اس کے دو حصے کر دیے، فغارض، آپ نے گاڑ دیا، فی کل قبر، ہر قبر میں، واحدتن، ایک ٹکڑا۔ فقالوا یا رسول اللہ لما فعلت، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، شاید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، ہلکا کر دیا جائے، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک یہ تازہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا صحابہ اکرام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، وحی الہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو اس قبر کی عذاب کی صورت کو سنوایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کا کشف حاصل نہیں تھا، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے قبر کے حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر تھے، بالکل نہیں، کبھی دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ نے چاہا اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں قبر کے ان دو قبروں کے حالات کو
نبی علیہ السلام کو اس سے آگاہ فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس سے اس عقیدے کو قائم کرنا کہ آپ قبر کے حالات سے آگاہ تھے، یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ اب مجھے تو بولنے دیں، یا میں خاموش ہو جاتا ہوں آپ بولیں، حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے اور حدیث میں یہ عمل ذکر ہے تو کیا ہم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ بولیں، میں خاموش ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں نے کہا آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا، جو مسائل نکلتے ہیں وہ میں بیان کروں گا، چیٹ میں آف نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے آف نہیں کر رہا کہ آپ کے جائز سوال بھی ہوں گے، وہ جائز سوال میری بات ختم ہونے کے بعد جب ہم دوسری حدیث کی طرف بڑھیں گے، پہلی حدیث میں اگر کوئی بات رہ گئی ہے جو آپ کے کھٹک رہی ہے تو آپ بات کریں، سیکھ جائے نا۔ کب سیکھیں گے آپ لوگ؟ 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ شرمندہ کرتے ہیں آپ بہت زیادہ، لیکن ہوتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ کرتے ضرور ہیں، ہوتے نہیں ہیں آپ، بس شرمندہ ہو جائیں آپ، اور آپ دوبارہ ایسا نہ کیجیے گا۔ کسی کو اگر میری بات بری لگی ہے نا، اس کا سبب وہ خود ہی ہے، اس کا سبب وہ خود ہی ہے۔ چلے ہم بات کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو قبر کے حالات پر آگاہی حاصل نہیں تھی۔ جب اللہ نے چاہا کسی مسئلے سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے نبی کو اس قبر کے حالات سے آگاہ فرمایا، جیسے یہاں ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں اللہ کے حضور سفارش پیش کی، جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا، آپ نے تازہ ٹہنی منگوائی، 2 حصے کرنے کے بعد قبروں پر گاڑ دیا اسے، اور آپ نے سفارش کی۔ سفارش، آپ کا یہ عمل آپ کی سفارش ہے، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، عذاب ختم نہیں کر دے، عذاب ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہو سکتا ہے میری سفارش سے عذاب ہلکا ہو جائے، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے بات کی، میری بات ختم نہیں ہوئی، اور میں نے یہ بھی بات کرنی تھی۔ اچھا، تو آپ نے یہ عمل کیا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے بتانا نہیں، چلے بتائیں گے تو لمبا کام ہو جائے گا، میں بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ ٹہنی گاڑی، اس ٹہنی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، جو آپ کا عمل تھا، آپ کی سفارش تھی؟ تو اس میں کھجور کا کمال نہیں ہے، کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ کھجور کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کھجور کا درخت بھی گاڑ دیا جائے نا قبر پر، پھر بھی عذاب کم نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، آپ کی شفقت تھی، آپ کی دعا تھی، اس پر بھی آپ نے کہا اس میں میرا اختیار نہیں ہے کہ عذاب ختم ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی، ہو سکتا ہے ہو، وہ بھی یقینی نہیں ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے گی، ایک ٹائم مقرر کیا آپ نے، ٹہنی گاڑ کر ایک ٹائم مقرر کیا، جب تک یہ تازہ ہے میری سفارش ممکن ہے اس کو کام کرتی رہے، جب یہ خشک ہو جائے گی تو میری سفارش بھی کام کرنا چھوڑ دے گی۔ امکان کا اظہار کیا، یہ تو تھا قصہ۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کبھی عمل نہیں کیا یہ کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے بعد کھجوروں پر ٹہنیاں لگانا شروع کر دی، درخت لگانا شروع کر دیے، پھول لگانا شروع کر دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے پاک اور
ہند بر صغیر کی جہالت ہے. چادر چڑھانا، دیے جلانا، خوشبو لگانا، پھول، چاول اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. سارے بدعقیدہ لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ. قبر پر دنیا جہاں کی ساری چیزیں نچھاور کر دیں، اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے فائدہ دینے والی صرف ایک چیز ہے، اس کی زندگی میں اس کا صحیح عقیدہ اور صحیح عمل. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں حدیث کے احکام کی طرف. وہاں ہم ساری چیزیں انشاءاللہ بات کریں گے. چلے پہلے کچھ اور لکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کر دوں، اور وہ یہ ہے، اس میں دو آداب کا ذکر ہوا ہے: پیشاب کے چھینٹے اور چغل خوری. پیشاب کے جو چھینٹے ہیں، پیشاب جراثیم، ایزا اور گندی چیز ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی خاص یہ رحمت ہے، خاص رحمت ہے کہ سابقہ امتوں پر یعنی بنی اسرائیل پر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے سخت ترین عذاب آئے ہیں، سخت ترین عذاب. حتیٰ کہ اگر لباس پر پڑ جاتا تو اس لباس کو کاٹنے کا حکم تھا، دھونے کا نہیں. اس امت کے لیے آسانی ہے، کہیں بھی چھینٹے پڑ جائیں اسے دھو لے. وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب کرنا ہے، پڑ جائیں تو فوراً دھو لے. حتیٰ کہ حدیث میں قبر کا اکثر عذاب، بہت زیادہ عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. وہ مائیں بھی گناہگار ہیں جو بچوں کو پیشاب کراتی ہیں اور یوں ہی اٹھا کے لے آتی ہیں. بچوں کا بھرا ہوا پیمپر نکالا لیکن صاف نہیں کیا، دوسرا لگا دیا. یہ جراثیم ہوتے ہیں، ان سے پاک کرنا بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا. بچے کو کہا جاؤ پیشاب کر کے، وہ واش روم گیا، اس نے پینٹ کھولی، پیشاب کیا اور یوں ہی پینٹ ڈالی اور واپس آ گیا. اسے کون دھونا سکھائے گا؟ پیشاب کرنا کون سکھائے گا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کون سکھائے گا؟ پیشاب کے چھینٹوں کو دھونا کون سکھائے گا؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. بڑے ہو کر پھر کیا کرتے ہیں؟ راستے میں جاتے ہوئے پیشاب لگا، دائیں بائیں دیکھا، سامنے دیوار نظر آئی، کچرا کنڈی نظر آئی، کھڑے ہوئے پیشاب کیا، نہ قبلہ رخ دیکھا، اور پیشاب کرنے کے بعد یوں ہی اپنی شلوار یا اپنے پینٹ کو سیٹ کیا اور نکل گئے. کس نے دھونا تھا؟ کس نے صاف کرنا تھا؟ چھینٹوں سے کس نے بچنا تھا؟ کون جانے. ظلم ہے یہ، اپنی جان پر ظلم کیا جا رہا ہے، عذاب قبر کو دعوت دی جا رہی ہے. دوسرا جناب کیا؟ چغل خور. چغل خور. اچھا، تین چیزیں ہیں، ایک ہے بہتان، ایک ہے غیبت اور ایک ہے چغلی. بہتان کیا؟ کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو الزام تراشی ہے. اچھا، غیبت کیا ہے؟ بس دل کے اندر یا پیٹ کے اندر جو گیس بھری ہوئی کسی کے سامنے بیٹھ کر، لڑائی کے مقصد سے نہیں، ویسے کہہ دینا یار وہ بندہ ایسا ہے، وہ عورت ایسی ہے، اور اکثر پھر فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اس کے اندر عیب ہے، ٹھیک ہے، عیب ہے، اس کے سامنے نہیں کہا، اس کی اصلاح ہو جائے. اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے کہہ دیا وہ ایسا اور وہ ایسا اور وہ ایسا. لڑائی مقصود نہیں. نمیمہ میں کیا ہوتا ہے؟ چغل خوری میں لڑائی مقصود ہوتی ہے. آپ کے سامنے آ کر کہا آپ کو نہیں پتا اس نے آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی. استغفر اللہ، میں بتا نہیں سکتا، میں بتا نہیں سکتی وہ آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہہ رہی تھی. اگر میں ہوتا تو میں اس کو نہ چھوڑتا، میں اس کو نہ چھوڑتی، ایسی ایسی باتیں میں زبان پر بیان نہیں کر سکتی. اچھا، دوسرے کے پاس جا کر کہا نا اس نے تمہارے بارے میں جو باتیں کی ہیں نا بہت ہی خطرناک ہے، اگر میں ہوتا نا میں اس کو کاٹ دیتا، میں بیان نہیں کر سکتا. اب دونوں کے کیا کیا؟ لڑا دیا ہے. یہ نمیمہ ہے.
फसाद का पहलू मौजूद होता है इसमें। कबीरा गुनाह है तीनों। किसी मोमिन पर तान, इल्जाम, कुछ इल्जामात ऐसे होते हैं, कुछ इल्जामात ऐसे होते हैं जो नाकाबिल कबूल है। मोमिना पर, मोमिना औरत पर इल्जाम, अगर उसकी इज्जत नफ्स के ताल्लुक से बुराई का इल्जाम लगा दिया, 80 कोड़े सजा है, 80 कोड़े सजा है। क्योंकि औरत की जो इज्जत है वो इज्जत बहुत नाजुक है, उसका मामला बहुत नाजुक है, इसलिए शरीयत ने हसास मामला रखा है। उस पर इल्जाम लगेगा तो उसके 80 कोड़े सजा है। हाँ, मर्द का मामला बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसे इल्जाम की कोई परवाह नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, वो इंदल्ला मुजरिम होगा। चले मसाइल लिखें। मसाइल लिखते हैं, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। नंबर 1, इस हदीस से आदाब कब्र का सबूत मिलता है। इस हदीस से आदाब कब्र का सबूत मिलता है, और ये आदाब उसी कब्र में दिया जाता है जहां वो दफन होता है। जो जहां पर है, मर चुका, और जहां पर भी है वो जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो पानी के अंदर है, जो जहां पर है, या उसकी लाश को म्यूजियम के तौर पर रख दिया, जो जहां पर है उसे अजाब हो रहा है, लेकिन हम अजाब से बेखबर हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करने पर कादिर है। हमें नजर नहीं आ लिहाजा हम इसे तस्लीम ना करें। ये अक्ल को तस्लीम करना है, ये अपनी राय को कबूल करना है, मगर ना जब अल्लाह ने कह दिया वो अजाब देने पर कादिर है तो हमें तस्लीम करना है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी कब्र ही उसे नसीब नहीं होती। एक इस्लामी हकाम तो यही है ना कि उन्हें कब्र में दफनाया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूं ही जंगल में छोड़ दिए जाते हैं, जानवर खा जाते हैं उनको। बहुत सारे लोग पानी में गल सड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही जमीन पर सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों को इज्जत से दफना दिया जाता है। फिरौन को छुपा कर रखा हुआ है, म्यूजियम में बंद किया जाए, अजाब तो हो रहा है। नंबर 2, दूसरा मसला, पेशाब करते वक्त छींटू से बचना बहुत जरूरी है। नंबर 3, पेशाब के छींटू की वजह से कब्र का अदाब दिया जाता है, कब्र का अदाब होता है। नंबर 4, चुगलखोरी हराम है, पेशाब के छींटू की वजह से अदाब कब्र होता है। ये तीसरा है। चुगलखोरी हराम है, यह अदाब कब्र का सबब बनती है। ज़ाहिर है जो चीज अदाब कब्र का सबब बनती है तो उस अमल को करना क्या होगा, हराम।
چغل خوری حرام ہے یا عذاب قبر کا سبب بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے، چھینٹے پڑ جائیں تو اسے دھو لیں، شک ہو تو اسے دھو لیں، بس ختم بات۔ ایسا نہیں ہے کہ چھینٹے پڑ گئے تو اب عذاب ہوگا، نہیں، چھینٹے پڑ گئے اسے برقرار رکھا جائے تو عذاب ہوگا، مگر نہ اس کو دھو لیا تو ختم بات۔ پیشاب کر، اچھا دوبارہ دوسرا مسئلہ اور تیسرا مسئلہ کہا جا رہا ہے، پیشاب کرتے وقت اس کے چینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے چغل خوری حرام ہے اور یہ عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، چغل خوری حرام ہے اور یہ عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ اچھا غیبت بھی حرام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے نا اپنے بھائی کی، وہ گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اور قرآن میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جی غیبت میں جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اور دوسرا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں بھی عیب جوئی کرنا اور غیبت کرنا اور چغل خوری کرنا، اس کے لیے ویل ہے، جہنم کی آگ کا ذکر ہے۔ بتا دیا نا فرق، چغل خوری میں فساد مقصود ہوتا ہے، لڑائی، غیبت میں لڑائی مقصود نہیں ہوتی، دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی مقصود نہیں ہوتی۔ چغل خوری میں کیا ہے، آپ کی بات میرے پاس، میری بات آپ کے پاس، اور مقصود دونوں کو لڑانا ہوتا ہے۔ نمبر 5، نبی الاسلام اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے، نبی الاسلام اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر فرد کو شر سے بچانے کے لیے کوشاں رہے۔ نبی الاسلام اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے اور ہر فرد کو شر سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ نمبر 6، گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ پانچواں یہ تھا نبی الاسلام اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے اور ہر فرد کو شر سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، جیسے یہاں کوشش کی آپ نے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ نمبر 6، گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، اسی لیے نبی الاسلام نے قبر والوں کے نام نہیں بتائے۔ آپ کو تو نام بھی بتا دیے گئے تھے، یقیناً آپ کو یہ خبر دے دی گئی کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تو نبی الاسلام نے نہیں بتایا کہ یہ کون تھے لوگ، ہاں یہ بتا دیا کہ جرم کیا ہے۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے نا، تو آپ نے یہ بتایا کہ جرم کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اگر کسی زندہ شخص کے گناہ کا پتہ چل جائے
اس کے عیب کا پتہ چل جائے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. ہاں اس کی اصلاح اس کے سامنے کی جائے کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، آپ کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں تو آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہیرا بن جائیں گے اگر آپ یہ غلطی سے اجتناب کر لیں. یہ نہیں کہ دوسرے کے سامنے کہہ دینا اس سے یہ گناہ ہوا، یہ فلاں اور یہ فلاں، خود اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہے ہیں. آج کل جو لوگ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیسے عزتیں نیلام کی جاتی ہیں. کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پوری دنیا میں تشہیر ہوتی ہے اس کی، کسی میں کوئی عیب ہے اس کی تشہیر پوری دنیا میں ہوتی ہے، یعنی گناہوں کی تشہیر کی جاتی ہے. مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ نبی اسلام نے یہ بیان فرمایا، لا یکون المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن طنز نہیں کرتا، تانا زنی نہیں کرتا، مومن لعنت نہیں دیتا، کسی پر گالیاں نہیں دیتا، مومن بےہودہ نہیں ہوتا. قرآن میں نا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اذیت ناک عذاب ہے اللہ کا. جو تشہیر کرتے ہیں بے حیائی کی، بالکل وہ گناہگار اور مجرم ہے جو شخص گناہ کی تشہیر کرتا ہے. ابھی بتا تو دی حدیث، مومن لا یکون المومن بالطعان، مومن تانا زنی نہیں کرتا. خود حدیث میں موجود ہے، ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. بھئی عام کر دینا، سوشل کر دینا، اس کو لوگوں کے سامنے پھیلا دینا. اگر کسی کی عزت کے بارے میں، کسی کی غیبت، کسی کے عیب اور گناہ کا آپ کو پتہ چل جائے تو اسے اپنے سینے میں دفن کر دیں، چھوڑ دیں. لیکن ہمارے پیٹ میں ہوا بھرنے کے بعد جب تک کسی کے سامنے بیان نہ کریں، پہلے سنتے تھے عورتیں یہ کرتی ہیں، اب تو مرد بھی کسی کے پیچھے نہیں ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. اللہ بچائے. آگے لکھیں نمبر 7، پیشاب کے چھینٹے اور چغل خوری. لکھیں، پیشاب کے چھینٹے اور چغل خوری بظاہر اتنے بڑے جرم دکھائی نہیں دیتے، بظاہر ہے تو صحیح لیکن بظاہر اتنے بڑے جرم دکھائی نہیں دیتے. پیشاب کے چھینٹے اور چغل خوری بظاہر اتنے بڑے جرم دکھائی نہیں دیتے، لیکن پہلے جرم سے گندگی اور نجاست، اور دوسرے سے نفرت پھیلتی ہے.
پہلے سے گندگی اور نجاست پھیلتی ہے یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے، اور دوسرے سے نفرت پھیلتی ہے. اس لیے دونوں جرائم سے بچنا ضروری ہے. نمبر 8، نبی علیہ السلام کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پوشیدہ امور سے آگاہ فرما دیتا تھا. نبی علیہ السلام کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پوشیدہ امور سے آگاہ فرما دیتا تھا. نمبر 9، سمپل، اس سے زیادہ سمپل کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام کو کبھی کبھی اللہ تعالی پوشیدہ امور سے، امور کا مطلب پوشیدہ کاموں سے، پوشیدہ چیزوں سے آگاہ فرما دیتا تھا. آگاہ مطلب اطلاع. جیسے قبر کا عذاب ایک پوشیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی، بتا دی آپ کو. ہر حالت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جب چاہیں آپ خود ہی جان لیں. آج کل عجیب معاملہ ہے، جو پیر صاحب، جو ولی اللہ زندہ ہے، وہ دیوار کے اس پار نہیں دیکھ پا رہا، پیچھے کیا اسے خبر نہیں ہے. مرنے کے بعد دنیا جہاں کی ساری چیزیں دیکھنے لگ جاتا ہے. اور جتنا وہ گندا ہوگا، بال بڑے بڑے ہیں، کپڑے ہیں نہیں اس کے، کبھی نہایا نہیں، کلمہ اس کو آتا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ بابا جی پہنچے ہوئے ہیں. یہ ہماری جہالت ہے. دنیا جہاں کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر کیڑے سے بھی گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مکھی سے بھی بدتر ہوتے ہیں، مچھر سے بھی بدتر ہوتے ہیں، زمین پر چلنے والی چھوٹی سی چونٹی سے بھی بدتر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک میں موجود ہے، ہر اچھی اور بری جگہ میں، ہر انسان اور ہر جانور میں اللہ موجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ چونٹی کو یہ پتا ہے اللہ رب العزت عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. حدیث میں آتا ہے نا، سلیمان علیہ السلام دعا کے لیے نکلے، ایک جگہ چونٹیوں کا لشکر دیکھا جو اپنے کمر کے بل اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف کر کے بارش مانگ رہی ہے. کمر کے بل لیٹے ہوئی ہے اور اللہ سے بارش مانگ رہی ہے. ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اے پروردگار ہماری دعا قبول کر. ایسے تو نہیں کہتے اپنے گربان کی طرف اللہ ہماری دعا قبول کر لے. ہمارے دل میں اللہ ہے، ٹھیک ہے، محبت ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پر ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ لکھیں. اس حدیث سے قبروں پر پھول وغیرہ، پھول اور چادریں وغیرہ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ملتا. کیونکہ صحابہ اور سلف سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا. ظاہر ہے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا. آپ کے بعد کسی صحابی نے، نہ آپ نے دوبارہ کبھی کیا، نہ کسی صحابی نے کیا. قبر کا معاملہ یہ ہے، اسلامی قبر یہ ہوتی ہے کہ وہ کچی ہو اور زمین سے صرف ایک بالش اوپر ہو، بس.
ایک بالش ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں ایک بالش یعنی آدھا فٹ زمین سے بلند ہو بس. یہ ضروری نہیں ہوتا جو قبر مٹی سے نکلی ہے اس کو دوبارہ قبر کے اوپر ڈالنا لازمی. ایک بالش اوپر ہو بس، پکی نہیں، حرام ہے. ارے یا تو قبروں کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے، مزارات بن جاتے ہیں. تو قبر پر چادر، قبر پر دیا جلانا، پھول چڑھانا، یا وہ چاول دے دینا، یا فروٹ رکھ دینا، اگربتی جلانا، کچھ بھی کرنا اس طرح وہ حرام ہے. قبر کو پکا کرنا حرام ہے. قبر کے پاس جا کر قبر والے سے مانگنا حرام ہے. قبر پر جا کر بیٹھنا حرام ہے. مجاور موتقب بن کر اس سے کچھ مانگنے لگ جائیں، اس کے سامنے جھکنے لگ جائیں، حرام ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ قبر کے پاس جائیں، قبلہ رخ ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں. جتنا پاک اور ہند میں بر صغیر میں قبر کے تعلق سے شرک پایا جاتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں. قبر پرست لوگ ہیں. عورت قبرستان میں کبھی کبھار جا سکتی ہے محرم یا شوہر کے ساتھ باپردہ ہو کر. جو بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتیں ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے. لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، بار بار قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے. بھئی یہاں مزارات پر عورتیں دن رات آتی ہیں. پاکستان کے اندر کوئی مزار ایسا نہیں ہے جہاں عورتیں نہ آتی ہوں، بلکہ سارے مرد آتے ہی عورتوں کے چکر میں. اللہ محفوظ رکھے. جتنی بے حیائی، جتنا شرک اور کفر ان مزارات پر ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. اسلامی حکم یہ ہے ایک حاکم وقت کے لیے ان مزارات کو گرا دے. محبت ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم کیا دیا تھا؟ جاؤ جا کر ان مقبروں کو گرا دو، قبروں پر ان عمارتوں کو گرا دو. ان کے کاروبار ہیں، اصل چکر یہ ہے. نہیں، اس کے علاوہ الگ سے حدیثیں موجود ہیں. قبر کچی، چھوٹی، یعنی ایک بالش کے برابر ہو بس. ان قبروں پر آنے والوں سے پوچھے تو صحیح قبرستان میں داخلے کی دعا کون سی ہے، وہ دعا یاد نہیں ہوگی. جو مسنون طریقہ ہے نا، جا کر دعا قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے قبرستان میں داخلے کی دعا پڑھ لی جائے، وہ دعا یاد نہیں ہے. دنیا جہاں کا شرک ہوتا ہے وہ انہیں معلوم ہے، وہ کرتے ہیں. مرنے کے بعد قیمتی ہو جاتے ہیں، مرنے سے پہلے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. باقی پیشاب کے چھنٹو کا یہ سوال بھی آیا تھا کہ اگر کسی کو بیماری ہو قطرات کی تو پھر انہیں حکم ہے نا، جس طرح عورت کو یا مرد ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور رکھیں تاکہ پیشاب کے قطرات پورے جسم پر نہ پھیلیں. ان کی صفائی کرتا رہے، مرد یا عورت صفائی جاری رکھیں، نماز سے پہلے صفائی کریں، چینج کریں اسے تاکہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے جاری رکھ سکیں. اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے اور پتہ نہیں چل سکا، ظاہر معاف ہے. وہ بڑی پرہیز کرتا تھا لیکن نہیں پتہ چل سکا تو وہ معاف ہے. بام کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. حرام ہے، حرام ہے. آپ کے نہ تو کسی نے نا وہ قبر کے پاس جا کر نا بریانی کی پلیٹ رکھ دی، اس کے قبر پر ایک ساتھی پھول رکھ رہا تھا، اس نے بریانی کی پلیٹ رکھ دی. تو اس نے کہا آپ بریانی کی پلیٹ کیوں رکھ رہے ہیں، یہ تھوڑی کھائے گا. کہا کہ جب یہ قبر والا آپ کے پھول سونگھنے کے لیے آئے گا نا، آپ کی اگربتی کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے آئے گا تو پہلے میری بریانی کھائے گا. وہ اللہ کے بندو، وہ دفن ہو چکا، وہ باہر نہیں آئے گا. اب آپ چھوڑ دیں ان چکروں کو. اس کے عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ کی مغفرت کی دعائیں اسے فائدہ دے سکتی ہیں، پھول وغیرہ نہیں. جی چھوٹے بچے اگر بچی اگر
چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کا حکم یہی ہے، اس کا پیشاب نجس ہے، صاف کرنا ہے۔ اگر بچہ ہے، حدیث میں آگے ذکر آئے گا، وہ دودھ پیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خوراک نہیں ہے اس کی، بچہ ہے 2 سال سے کم عمر ہے، دودھ کے علاوہ کوئی خوراک نہیں اس کی، اس کا جو پیشاب ہے اس پر صرف چھینٹے مار دیے جائیں، کافی ہے۔ بالکل، زندہ ہے تو اچھے عمل کرنے چاہیے۔ کیا سورۃ الفاتحہ؟ ایصال ثواب، ایصال ثواب کی یہ صورتیں جائز ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صدقہ جاریہ اس نے اگر اپنی زندگی میں کیا ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ علم اس نے طلبہ پیدا کر دیے ہیں، کسی جگہ کتابیں رکھ دی ہیں، کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، یہ اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس کی اولاد نیک ہے، ہر نیک عمل اولاد کا اس کے لیے ایصال ثواب ہے اس کو۔ باقی قرآن خوانی، سپارے پڑھ دینا، بادام پڑھ دینا اور یہ گٹھلیاں پڑھ دینا، یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں۔ یہ تیجا، یہ 20واں، یہ 40واں، یہ صرف پیٹ پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فاتحہ پڑھ دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ پڑھ دینا، کل خالی کر لینا، یہ بر صغیر کی جہالت اور بدعات ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ عورت ہر جگہ فتنہ، یعنی عورت ہر جگہ چلی جائے تو انہیں فتنہ نظر نہیں آتا، مسجد آئے تو اسے فتنہ نظر آتا ہے۔ نہیں، قبرستان میں جا کر قرآن کی تلاوت منع ہے، صرف دعا کر سکتے ہیں بس۔ حیض کی حالت میں وضو کا کیا فائدہ؟ ویسے پاک رہنے کے لیے اگر وہ کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جہرن نماز ہے تو اتنی زور سے اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ اسے آتی رہے بس۔ اگر یہ دلیل ہوتی ہے تو صحابہ اکرام اس دلیل سے یہ عمل کرتے، صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا، آج کے لوگوں کو یہ دلیلیں نظر آنے لگیں۔ پیٹھ پیچھے اچھائی کرنی چاہیے، سامنے اچھائی حرام ہے۔ عورتوں کا پتہ نہیں کیا لکھا، عورتوں کا کہاں جانا؟ بڑے سوالات ہیں آپ کے۔ جی ہاں، عورت حالت حیض میں ہے تو وہ مصحف کو نہ پکڑے، آپ موبائل کے ذریعے اسے پڑھ لیں، یا اگر بہت زیادہ ضروری پڑھنا ہے تو کپڑے، ہاتھ میں کپڑے کے ساتھ اسے پکڑیں۔ جی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت منع ہے، سامنے حرام ہے، پیٹھ پیچھے تعریف جائز ہے۔ پھول کیوں منع ہے؟ پھول زندہ آدمی کے لیے ہوتے ہیں، مردہ کے لیے نہیں۔ دعا دے سکتے ہیں لیکن تعریف نہیں۔ جی، موبائل مصحف کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ موبائل کو تو قرآن باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں، مصحف کو نہیں۔
حیض والی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، اس کے ہاتھ نجس نہیں ہے. نہیں، کیونکہ وضو قبول ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.